اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ سورہ الاعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اس کو تھام لیتے ہیں اور نماز عمدگی سے ادا کرتے ہیں، تو پھر فرماتا اللہ پاک کہ ہم یقیناً اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حکیم صاحب آپ کے سامنے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ صرف صالحین بنانے کے لیے نہیں آتے، ان کا یہ صرف کام نہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں نیک بن جائیں بس ختم ہو گیا معاملہ، بلکہ مصلحین، یہاں جو آیا کہ مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، اصلاح کرنے والے، دوسروں کو ٹھیک کرنے والے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے جو امتی ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے محکمہ صحت کے عملہ کے لوگ۔ ان کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کریں اور ٹھیک رہیں، یہ بھی ان کی ذمہ داری کہ کہیں وبا پھوٹے فوراً وہاں پہنچیں اور اس بیماری کی روک تھام کی کوشش کریں، معاشرہ کو برائیوں سے بچائیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، مشاہدہ بھی ہے کہ انسان چونکہ مختار ہے اس لیے لوگ بد پرہیزیاں کریں گے۔ جیسے جسمانی دنیا میں لوگ بد پرہیزیاں کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ڈاکٹر حضرات اور معالج ہیں۔ اسی طرح گناہ بھی جو ہے، اخلاقی بد پرہیزیاں، یہ بھی روکا تو نہیں جا سکتا۔ جو لوگ بگڑنا چاہتے ہیں بگڑ سکتے ہیں، اللہ نے انسان کو مجبور تو نہیں پیدا کیا کہ یہ جکڑ کر اس کو نیکی پر چلایا جائے۔ بہت سے لوگ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، برائی ہے بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی خاطر برائی کو آسان رکھا ہے، نیکی ہے مشکل۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا فلقتحم العقبہ، جیسے پہاڑ کی ہوتی نا چڑھائی، نیکی ایسی مشکل، گھاٹی چڑھنا بہت مشکل، کھڈ ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ بات عین فطرت کے مطابق اور معقول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا دین تو آسان ہونا چاہیے، آسان ہے کہ اس نے خواہ مخواہ کی پابندیاں نہیں عائد کی، مگر مشکلات ہیں اس دنیا میں، ماحول کا دباؤ، انسان کی اپنی خواہشات، یہ رکاوٹ ہے، اس لیے مشکل بنایا گیا۔ تو ایک مرتبہ محترم ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے بات کی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ بنا دیا جائے کہ غلط کام کرنا جو ہے یہ آسان، یہ مشکل ہو اور نیکی آسان ہو، پھر تو سب لوگ نیکی کی طرف دوڑیں گے۔ پھر انعام کے یہ کیسے مستقل، کیا انہوں نے کارنامہ کیا، آسان کام کیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جنگ سے بگاڑوں کے لیے اگر تمغہ نشان حیدر بنا دیا جائے کہ جو بھاگ جائے گا اس کو نشان حیدر ملے گا۔ آپ ہی بتائیں، یہ کوئی عقل کی بات ہو؟ جو جمے رہتے ہیں، مرتے ہیں ملک و ملت کے لیے، ان کو تمغہ ملتا ہے، مشکل کام۔ پہاڑ کی چڑھائی جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جا کر چوٹی پر جھنڈے گاڑتے ہیں، ان سیاحوں کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ بڑا کام کیا یاروں، اور نیچے گرنا کو مشکل ہے، آپ پاؤں ڈھیلے کریں کھڈ میں گر جائیں گے۔ تو جو بھی دیکھیں گے نا آپ، کام اعلیٰ ہوگا دنیا کا یا آخرت کا، مشکل ہونا ضروری ہے، یہی امتحان ہے۔ تو اس لیے نیکی کی طرف لوگ کم جاتے ہیں، برائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا انجیل مقدس میں آتا کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ یہ مشکل راستہ اللہ نے بنایا، اس پر بہت تھوڑے لوگ چلتے، ہمت والے، اور بدی کی راہ فراخ ہے اور اس پر چلنے والے بہت ہیں۔ یہ تو جرنیلی سڑک ہے برائی، کوئی یہاں مشکل نہیں، اپنی من مرضی کرتے جاؤ، بس گناہ جو چیز میں آیا کر لیا، خواہشات کی پیروی، یہی گناہ، جکڑ کر اپنے آپ کو رکھنا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کر، یہ نہیں۔ تو اس لیے نیکی جو ہے مشکل، ادھر کم لوگ آتے ہیں۔ اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی تھی کہ لوگ بگڑیں گے بھی، فرشتوں نے بھی توجہ دلائی تھی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کب کہتا ہوں نہیں بگڑیں گے۔ اب جیسے ظاہری دنیا میں یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں یہ ضروری ہیں، اسی طرح اللہ کے نبیوں کی امتوں کو الرٹ رہنا چاہیے۔ وہ محکمہ صحت ہیں، وہ دیکھیں کہیں خرابی تو ہوگی ضرور پیدا، فرشتے نہیں انسان بنیں گے، مگر اس کی روک تھام کریں، ہیضہ پھیل رہا تو ٹیکے لگائیں، ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ فریضہ جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ جب تک یہ امتیں کرتی رہتی نا، محکمہ صحت ہوشیار رہتا،
اگر کہیں خرابی ہوتی بھی ہے تو وہ عام نہیں ہوتی، وہیں اس کو دبا دیا جاتا۔ اور جب اس بارے میں لوگ سستی کرتے ہیں، رہبانی تصور پیدا ہو جاتا کہ ہمیں کیا، لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس پرائے معاملے میں کیوں دخل دیں، اس میں کیوں ٹانگ اڑائیں، تباہی شروع ہو جاتی۔ یہ آرام سے حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اللہ کرنے، امت بگڑتی جاتی ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اتنا زوردار سیلاب آتا کہ ان کے حجروں کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں اور یہ بھی ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں، سب برباد ہو جاتے ہیں، بچ کوئی نہیں سکتا۔ وہ مثال جو حکیم صاحب نے پڑھی، حضور نے بہت عمدہ دی کہ ایک ہی کشتی میں سوار ہے، کچھ اوپر کے حصہ میں ہیں، کچھ نیچے ہیں۔ اوپر والے جو ہیں وہ علماء ہیں، حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی کوئی اثر رسول رکھتا وہ ہے اوپر بیٹھے ہوئے۔ نیچے والے اگر وہاں ہی سوراخ کرنا شروع کر دیں کہ اوپر سے ہو کر کیا پانی لینا، یہاں ہی سوراخ کر لیتے ہیں، آرام سے یہاں ہی پانی آ جائے گا، تو کشتی میں جب پانی آئے گا اور اوپر والے تماشا دیکھتے رہیں تو ڈوب جائیں گے، سارے مر جائیں گے۔ اگر پکڑ لیا ان کو کہ ہم نہیں سوراخ کرنے دیں، سارے بچ گئے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہج البلاغہ میں اتنا اونچا ہے، فرماتے ہیں وَمَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا، جہاد بھی اور باقی ساری نیکیاں بھی، عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، سارے ایک پاس طرف رکھو، جہاد، ساری نیکیاں، نماز، روزے، حج، اور یہ عمل جو ہے کہ برائی نہیں ہونے دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، یہ ایک طرف رکھو۔ کہتے ہیں بالکل وہ ساری نیکیاں اور جہاد اس کے مقابل میں ایسا ہے کہ نفسۃ فی بحر اللجی، جیسے ایک بڑے وسیع سمندر میں پھونک مارنا، وہ پھونک ہے یہ سمندر، یہ بچاتا ہے امتوں کو۔ جب یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہم اپنے آپ کو نیک کریں، بربادی ہو جاتی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کچھ لوگوں کے برا کام کرنے سے دوسروں کو سزا نہیں دیتا، مگر جب یہ حالت ہوتی ہے نا، کرتے ہیں اور دوسرے خاموش رہتے ہیں، روکتے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ عذاب العامۃ والخاصہ، پھر سب کو رگڑ دیتا، پھر وہ امتیں نہیں بچتی۔ وہ جو زاہد عابد ہوتے ہیں نا ان کو بھی سزا ملتی، بلکہ زیادہ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کا تختہ اٹھو، برباد کر دو۔ اب انہوں فرشتوں نے کہا اللہ، یہ وہاں ایک ایسا درویش نظر آیا عابد کہ ہمیں اس کے اعمال نامہ میں کوئی گناہ نہیں ملا، وہ عبادت میں اس کی عمر گزری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس حصہ زمین پر یہ بیٹھا نا، پہلے اس کو اٹھو، تباہ کرو، ساری دنیا برباد ہوگی۔ یہ حجرے میں بیٹھا رہا، اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی، اس کو کبھی یہ غیرت نہیں آئی کہ اللہ کے دین کی بربادی ہو رہی ہے، یہ باہر نکلتا روتا چلا، کوئی مانتا نہ مانتا، اس نے کبھی اس بارے میں کوئی اہمیت نہیں دکھائی، غیرت نہیں دکھائی، بے غیرت ہو کر بیٹھا رہا، اس لیے پہلے اس حصہ کو تباہ کر۔ تو اللہ مصلحین چاہتا ہے کہ اصلاح کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو نیک نہ بنائیں، بلکہ محکمہ صحت کی طرح دوسروں کو بھی بیماریوں سے بچائیں۔